الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت سرنامہ کلام میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اور جو موضوع ہے علم اور رزق کا، اس سلسلے میں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے اور جو باتیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہیں وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہیں. اور ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے کہ علم کس طرح سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو علم کی بنیاد پر کس طرح سے بلندی عطا فرماتا ہے، اور حقیقی علم رسول خدا کے پاس ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں پروردگار عالم نے رسول خدا کو مبعوث فرمایا، اور رسول خدا امیین کے درمیان مبعوث ہوئے. کل تک کی گفتگو اس حوالے سے تھی. جو آخری نتیجہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو دینے کی کوشش کی وہ یہ کہ ذات رسالت مآب، ذات ختمی مرتبت یہ فرما رہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس علم ہے وہ میں نے علی بن ابی طالب کو دے دیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شان رسالت اور علم کی حقیقت رسول خدا کے پاس ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں، جو علم الہی ہے، وہ میں نے علی بن ابی طالب کو دیا. واسطہ وسیلہ میں بنا، ایک ہی نور کے دو حصے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. لیکن اس کے باوجود بھی جناب امیر المومنین اپنے آپ کو رسول خدا سے بے نیاز نہیں سمجھ رہے. گفتگو آپ ملاحظہ کیجئے نہج البلاغہ میں جناب امیر کی، رسول خدا کی شان میں جو احادیث ہیں جناب امیر کی طرف سے، مولا علی نے جو گفتگو فرمائی رسالت پر، اس میں کہیں بھی ذرہ برابر، رتی برابر آپ کو اس بات کا سایہ، شائبہ، امکان بھی نہیں ملے گا کہ جناب امیر اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرمائیں رسول خدا کی ذات کو ہٹا کر. اور پھر یہ معراج علم کی وہاں پر دکھتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا علم وہاں پر ہے کہ جہاں مولا کائنات عرش کے راستوں سے اپنی واقفیت کا، آگاہی کا، علم کا اظہار فرما رہے ہیں. مولا کائنات کا علم وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ توریت کی حقیقت کے بارے میں، انجیل، زبور کی حقیقت کے بارے میں اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ہمارا خیال رکھیے گا پروردگار کے پاس، اور ہمارا ذکر پروردگار کے پاس ضرور کیجیے گا. وہ شخص کہ جو پروردگار عالم سے متصل ہے، وہ شخص جو رسول خدا کے بعد حجت خدا ہے، جس کی زبان خدا کی زبان، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ، جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، جب وہ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد بھی یہ کہے کہ یا رسول اللہ اجعلنا فی بالک واذکرنا عند ربک. اور میں نے کل اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ جناب امیر المومنین یہ فرما سکتے تھے کہ یا رسول اللہ واذکرنا عند اللہ، اللہ کے سامنے ہمارا ذکر کیجیے گا. اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جناب امیر نے، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جب جائیے گا تو ہمارا ذکر کیجیے گا. یعنی پروردگار عالم اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، نور کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اسماء کے ساتھ، جلال و جمال کے ساتھ، پروردگار عالم کے اسماء و صفات کا سورج رسول خدا کے سامنے چمک چکا ہے. یہ ہے اس رب کی بات کہ جو رسول خدا کو پال پوس رہا ہے.
خوب توجہ کیجئے گا. میں اس کو مثال دوں آگے تاکہ آپ کی بات میری جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں مزید آ جائے اور واضح ہو سکے. دیکھیے ایک دفعہ آپ گھر میں ہیں, آپ ایک کالج کے پرنسپل ہیں, ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اسکول کے پرنسپل ہیں, آپ ہیڈ ماسٹر ہیں. آپ ایک دفعہ ایک پہلی کلاس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پڑھائیں گے آپ اس کو, بہت مختصر سبجیکٹس ہوتے ہیں اور 3-4 گھنٹے میں بچہ جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہے. لیکن پھر آپ پرنسپل ہیں, اس کے بعد آپ 12 گریڈ والے کو پڑھاتے ہیں, پھر آپ پرنسپل ہیں, وائس چانسلر ہیں, آپ BSc کی کلاسز کو پڑھاتے ہیں, آپ MSc کو پڑھاتے ہیں. پھر وہیں پر فرض کیجئے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں طالب علم ہیں کہ جو PhD کی کلاس لینے آتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود PhD ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آپ کیسے PhDs کو ٹرین کریں. تو آپ نے توجہ کی, ایک ہی استاد ہے, وہ پہلی کلاس کے بچے کو بھی پڑھا رہا ہے, وہ PhD والے بچے کو بھی پڑھا رہا ہے. جب کہا جائے گا PhD کے طالب علم سے کہ آپ اپنے استاد سے یہ مسئلہ پوچھئے گا, تو اب استاد کی شخصیت کا جو ڈائمنشن ہے, جو اسپیکٹ ہے, جو بعد ہے, جو پہلو ہے, وہ چیز ملاحظہ نہیں کی جا رہی, وہ مد نظر چیز نہیں رکھی جا رہی کہ جب بچے سے کہا جائے کہ آپ اپنے استاد سے پوچھ کر آئیے گا, جب یہ بچہ جو پہلے گریڈ میں ہے اپنے استاد سے پوچھنے جائے گا تو استاد بچے کو اس کے علم کے مطابق جواب دے گا, جو چیزیں اس کے ضرورت کی اس کو بتائے گا. لیکن جب یہ کہا جائے گا PhD کے کسی پروفیسر سے یا اس شخص سے جو PhD کرنے والے طالب علم اور اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتا ہے, یعنی یہ خود بھی PhD ہے اور PhDs کو کریٹ کر رہا ہے, خلق کر رہا ہے, جب اس سے کہا جائے گا کہ آپ اس سے پوچھئے گا, استاد ایک ہی ہے, وہی PhDs کو بھی پڑھا رہا ہے, وہی پہلے گریڈ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, لیکن وہاں پر جو علم ظاہر ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے, یہاں جو علم ظاہر ہوتا ہے مختلف ہے. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں رسول خدا سے, وَاذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ, یعنی یا رسول اللہ پوری کائنات میں جس کے پاس جو بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے. وہ جو بچہ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے اس کے پاس جو 2 صورتیں اس کو یاد ہیں وہ بھی خدا کی برکت سے ہیں. اور یا رسول اللہ میرے پاس جو علم ہے خدا کی طرف سے ہے, یا رسول اللہ لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, لہٰذا آپ اپنے اس پروردگار کے ساتھ کہ جب آپ عالم غیب میں, عالم قدس میں پہنچیں, عالم طہارت میں پہنچیں, تو وہ جو آپ کا رب ہے, جو پروردگار آپ کی پرورش کر رہا ہے, جو پروردگار آپ کو رزق علم عطا کر رہا ہے, وہ پروردگار جب اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ, اب دیکھیے لفظ یہ صحیح نہیں ہے پروردگار کے حساب سے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کیا کروں, یہ کہنا ہی غلط ہے پوری توانائی, پروردگار کی آدھی توانائی ہے نہ پوری توانائی. لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, جب پروردگار پوری توانائیوں کے ساتھ آئے گا آپ کے سامنے اور وہ نور الہی صفات جلال و جمال آپ کے سامنے آئیں گی, وہ کسی اور کے سامنے نہیں آئے گی, وہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک وہ پروردگار کی نورانیت جو عالم قدس میں آپ دیکھیں گے وہ کوئی اور نہیں دیکھے گا. لہٰذا جب وہ نورانیت آپ کے وجود پر چمکے اور دمکے اور جب آپ انوار الہی کے سائے میں جائیں وہاں ہمارا ذکر کیجئے گا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کے جو آشنائے مزاج نبوت ہے. کہاں وہ نبوت کہ رسول خدا نے ذرا دائیں سے بائیں چلے گئے تو صاحب ہم کو آپ جیسوں کو نبوت پر شک ہو گیا اور ایسا شک ہوا کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا, اور وہاں پر لشکر سامنے آیا, نبوت پر شک ہو گیا, رسول خدا نے سجدہ لمبا کر دیا. کیا سلسلہ ہے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ بھئی رسول خدا کی اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی آواز نہیں آئی. آپ مت اٹھیے, آپ کو کس نے کہا کہ چیک کیجئے کہ رسول خدا نے کیوں لمبا سجدہ کر دیا؟ ایک نبوت کا مرحلہ یہ اور ایک نبوت کا مرحلہ وہ کہ جو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں. اور خوب توجہ کیجئے گا, زندگی میں کبھی رسول خدا سے نہیں کہا. کب کہا؟ اس وقت کہا کہ جب غدیر ہو چکی ہے, اس وقت کہا کہ جب شب ہجرت گزر چکی ہے, اس وقت کہا کہ جب روز خندق گزر چکا ہے, اس وقت کہا کہ جب جنگ خیبر ہو چکی ہے. جنگ خیبر میں تمغہ کیا ملا ہے؟ رجلا کرارا غیر فرار. جنگ خیبر میں تمغہ کیا ملا؟ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. یعنی علی ابن ابی طالب اس وقت یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب محبت الہی علی کے پاس ہے اور علی کی ذات کی محبت خدا کے پاس ہے. یہ کب جملہ فرما رہے ہیں؟ کہ جب شب معراج ہو چکی ہے, پروردگار علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کر چکا ہے. یہ کب جملہ فرما رہے ہیں؟ کہ جب ہجرت کی رات بستر پر سو چکے ہیں. یہ اس وقت جملہ فرما رہے ہیں کہ جب علی کے بیٹوں کو رسول خدا کے بیٹے ہونے کا درجہ مل چکا ہے. یہ کب فرما رہے ہیں؟ جب انا آتینا کل کوثر نازل ہو چکی ہے. یہ کب فرما رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں کہ علی تم جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے پیچھے حق جائے گا. یہ اس وقت فرما رہے ہیں, یعنی
مسلمانوں کو رسالت کا مزاج اگر سیکھنا ہے، ہم مسلمانوں کو اگر نبوت سیکھنی ہے، ہم مسلمانوں کو اگر نور محمد مصطفیٰ سے متصل ہونا ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور دوسرا دروازہ ہے نہیں۔ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، درخواست ہے میری ان سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ سب جو آن لائن بیٹھے ہیں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، بڑا چپتا ہوگا یہ جملہ اور تکلیف ہوتی ہوگی مولانا کیا کہنے کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر وہ سلسلہ نہیں ہے جو ہمیشہ ہوتا تھا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ درود بھیجیں۔ تو یہ مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ توسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا تھا؟ علم اور رزق، یعنی رسول خدا نے جو علم علی بن ابی طالب کو دیا وہ کتنا تھا۔ اب یہ میں اپنے بچے اور بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھائی کوئی پوچھے کتنا تھا علی کے پاس، ذرا بتائیے تو، کوئی تو طریقہ ہو، کوئی حدیث تو ہوگی، کوئی آیت تو ہوگی کہ جس کے لیے ذریعے پتہ لگے کہ علی کے پاس کتنا علم تھا۔ تو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ رسول خدا نے ہر فضیلت علی بن ابی طالب کے جھولی میں ڈال دی، ہر فضیلت سے وجود علی بن ابی طالب مزین ہو چکا ہے۔ علم، عمل، تقوی، زہد، پاکیزگی، پارسائی کی معراج پر ہیں علی بن ابی طالب۔ کتنا علم تھا سمجھنا ہے، اس واقعے کے ذریعے سمجھیے جب نبی کریم کو غسل دیا، یا رسول اللہ آپ ذکر کیجئے گا پروردگار کے پاس، یعنی علی ابن ابی طالب ہیں جو نبی کریم کی حقیقت کی گہرائی کو جانتے ہیں، امت میں کوئی اس سطح پر نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو جتنا رسول خدا کے ساتھ واقفیت رکھے گا، پہچان رکھے گا، شناخت رکھے گا، معرفت رکھے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہے کوئی علی ابن ابی طالب کی طرح معرفت رکھنے والا کہ جو اس مقام پر کہے کہ جب تمام فضیلتیں مل گئی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا ذکر کیجیے گا؟ اور جملہ بھی کتنا خوبصورت، میں نے کل آپ کے سامنے ابھی بھی عرض کیا، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ربک پر، عند ربک، اپنے رب کے پاس۔ اور کل سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی کہ جہاں خدا نے قسم کہی فلا وربک لا یؤمنون، وہ جو مشہور و معروف آیت ہے، کل تک کی گفتگو ذرا آپ کے سامنے مزید اس کو پھیلا دیا جائے۔ اب یہاں سے ایک بات ہوتی ہے سلسلہ، وہ یہ کہ میں نے، مجھے نہیں یاد پہلی دوسری تیسری کب تقریر تھی، اس کے اندر ایک گفتگو کی تھی، اور اب میں نے وعدہ کیا تھا اور آج اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ سلسلہ تھا کیا سلسلہ؟ کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سب سے چھوٹا بیٹا، 3 بیٹے پہلے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ سلسلہ ہوا کیا؟ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، سب کو پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب جناب امیر المومنین بڑے ہوئے تو سب کو پتہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ، اور میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ محلے کے سارے بچے رسول خدا کا مذاق اڑائیں، اور علی بن ابی طالب کا مزاج کیا ہے کہ اس شخص کی آبا کا دامن پکڑے ہوئے ہیں جس کو سماج میں کل تک صادق امین کہا جاتا تھا اور آج جادوگر، دیوانہ، العیاذ باللہ، کاہن، ساحر، مجنون، شاعر کہا جا رہا ہے۔ آپ توجہ کر، میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر خاندان کے تمام بچے فرض کیجئے کہ کسی ایک کھلاڑی کو پسند کریں کسی کھیل کے، اور ایک بچہ الگ پسند کرے کسی ایسے کھلاڑی کو جس کا سب خاندان کے بچے مذاق اڑائیں، تو مشکل ہے بچے کے لیے، مذاق اڑتا ہے۔ بھائی تمہارے سارے کزنز، بھائی اس کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں، فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا کھاتے ہیں، فلاں جگہ کی چیز پسند ہے، فلاں برانڈ کے کپڑے پسند ہیں، تم وہ برانڈ پہنتے ہو جس کا سب مذاق اڑاتے ہیں، تم وہ کھانا کھاتے ہو جس دکان کا سب مذاق اڑاتے ہیں، تم اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنا کر رکھے ہو جس کھلاڑی کا، جس پلیئر کا سب مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بچہ بڑی پرابلم میں آ جائے گا۔ تو یہ کیا سلسلہ تھا کہ علی ابن ابی طالب اس رسول کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جن کو مکے کے اندر وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے رسالت کے اعلان کے بعد۔ یہ 7 سال کے بچے کے دل میں یہ طاقت آئی کہاں سے؟ سوال ہے۔ 8 سال کا بچہ کہاں سے طاقت آئی؟ اچھا، ابھی بھی اگر میرے عزیز سننے والوں کو اور میرے بڑے محترم سننے والوں کے ذہن میں سوال ہو تو بہت آسان ٹیسٹ اور آسان کسوٹی بتا دوں آپ کو۔ آپ کبھی جب کسی دعوت میں، مجلس میں، میلاد میں آ رہے ہوں تو بچے سے کہیے وہ لباس پہنو جس کو دیکھ کر سب مجلس میں تمہارا مذاق اڑائیں، بچہ نہیں پہنے گا۔
انسان کی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ سماج میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ 7 برس کا بچہ اپنی بے عزتی کروانے پر تیار ہے اپنے بھائی کی محبت میں. تو فنا تو سب سے پہلے یہیں پر ہوگا علی بن ابی طالب رسول کی محبت میں. یعنی رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ومالہ. کوئی شخص اس وقت تک کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ، آل اولاد، بیوی، بچوں اور تمام کی تمام جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک کوئی ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. تو یا رسول اللہ، ابھی آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، 7 برس کا علی دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے چل رہا ہے، تو اب علی ابن ابی طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بچہ 7 برس کی عمر میں ایمان کے کمال پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر رسول کے دامن کو پکڑا ہے. وہ رسول جس کا مکے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ رسول جس کے ساتھ چلنے پر علی ابن ابی طالب کی توہین ہوتی ہے. اور حمایت کس طرح سے کی کہ جب بچے کنکر ڈھیلے لے کر رسول خدا پر مارتے تھے تو اب رسول ان کے منہ لگتے بچوں کے. سازش کیا تھی؟ دیوانہ ہے محمد، العیاذ باللہ، خاکم بدان، دیوانہ ہے، کاہن ہے، خبط الحواس ہے، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، دعوے کرتا ہے ہم نے فرشتوں کو دیکھا. اگر نبی بچوں سے الجھتے، کہتے دیکھا 40 سال کا مرد ہے، بچوں سے، بھائی بچے تو ڈھیلا مارتے ہیں، تم چلے جاؤ. تو پروردگار عالم نے ایمان کو کامل کر کے ایک بچے کو بھیجا خانہ کعبہ میں جو بچپنے کی حدود میں رہتے ہوئے رسالت کا دفاع کر سکے. یعنی اگر علی ابن ابی طالب کا علم بچپنے میں اس مقام پر نہ ہوتا کہ پورے معاشرے کی مخالفت کو مول کر رسول کی حمایت کریں تو کل ایمان نہ بنتے. اللہم صلی علی محمد. بہرحال دعا ہے اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مسلسل الہی عظم البلا پڑھتے رہیں تاکہ بلائیں دور رہیں اور حضرت حجت کی نظر رہے ہم پر، اور جو جس طرح سے دعا کر سکتا ہے کرے کہ حالات سارے معمول کے مطابق ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو بیماری ہے، وائرس آیا ہوا، اس سے سب کو نجات مل سکے. اب سوال کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بچہ 7 برس کی عمر کس طرح سے یہاں تک پہنچ گیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور نہج البلاغہ کا سہارا لینا پڑے گا کہ قرآن اور نہج البلاغہ کس طرح سے گفتگو فرماتی ہے. کس کے بارے میں؟ رسول خدا کے خاندان کے بارے میں. پروردگار عالم کی ایک عادت ہے کہ پروردگار کبھی چراغ کی مثال دیتا ہے، کبھی پروردگار عالم بیجوں کی مثال، سیڈز جس کو آپ زمین میں لگاتے ہیں، پودوں کے، پلانٹ کے جو بیج ہوتے ہیں پودوں کے، اس کی مثال دیتا ہے. کبھی پروردگار چاند سورج، ڈھیروں مثالیں قرآن مجید میں بھری پڑی ہیں، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ ان مثالوں پر اٹک مت جانے. کذالک یضرب اللہ الامثال للناس. پروردگار اسی طرح سے مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے، اور تاکہ تم لوگ لعلکم تعقلون، یعقلون، تتفکرون، تفکر کر سکو، عقل سے کام لے سکو. تو پروردگار عالم ایک عجیب بات قرآن مجید میں سورہ رعد میں پروردگار عالم نے فرمائی، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ترجمہ سنیے سورہ رعد 4 آیت ہے اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو، کہ دیکھو پروردگار فرما رہا ہے. توجہ کیجیے گا، اور میں اس آیت کو نہیں پڑھتا اگر اس آیت کے آخر میں یہ جملہ نہیں ہوتا کہ ان فی ذلک لآیات. اس مثال میں جو ہم نے بات کی نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. کیا ترجمہ ہے؟ وفی الارض قطع متجاورات. زمین میں مختلف کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو. یہاں پر آم کا باغ ہے، یہاں پر کیلے کا، یہاں پر فالسا، یہاں پر شریفہ، امرود، ہزاروں قسم کے سینکڑوں درخت. وفی الارض قطع، قطع یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، متجاورات برابر برابر میں ہیں. آم کا باغ ختم ہوا، کیلے کا شروع ہوا، کیلے کا شروع ختم ہوا، لیمو کا باغ شروع ہوا. قطع متجاورات. وجنات من اعناب. باغ ہیں کس کے؟ انگور کے. جنات من اعناب، جنات یعنی باغ، اعناب یعنی انگوروں کے. وزرع ونخیل، کھیتیاں ہیں، یہ گندم کی کھیتی، یہ جو کی، یہ کسی اور فصل کی کھیتی، یہ چاول کا کھیت. زرع یعنی کھیت. ونخیل، کھجور کے درخت. صنوان وغیر صنوان
مختلف شاخیں نکلی پڑ رہی ہیں، ان کی مختلف جڑوں سے نکل کر آتے ہیں۔ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی طرح کا پانی پہنچتا ہے، پانی ایک پہنچ رہا ہے۔ ترجمہ سنیے گا، آپ سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، یسقا بماء واحد، میں دوبارہ اس کا ترجمہ کروں تاکہ نتیجہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ برابر برابر میں پلاٹس ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، انگور کا درخت، کھجور کا درخت۔ اب یہ فالسا اور امرود نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ فالسے کا درخت، امرود کا درخت، فلاں کا درخت، کھیتی، گندم، چنا، جوار، بھٹے کا، گنے کا کھیت، سب ہے یہ سب برابر برابر میں۔ یہاں پہ گنے کا کھیت، سامنے کیلے کا باغ شروع ہو گیا، برابر برابر۔ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہم نے کھانے کے سلسلے میں بعض درختوں کے پھلوں کو بعض درختوں پر فضیلت دی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور دیکھو اس مثال میں جو ہم نے بیان کی کھیت کے سلسلے میں، کھجور کے باغوں کے سلسلے میں، اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ اور پروردگار یہ فرما رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے کھانے کے سلسلے میں بعض پھلوں کو بعض پر فوقیت دی۔ صاحب ہندوستان پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں میری بات گھروں میں بیٹھ کر، آم جب آتا ہے تو بر صغیر والا شخص، انڈو پاک والا کہتا ہے بھائی آم کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایران والا انار اور سیب کے بارے میں بات کرتا ہے، کہیں اور والا کچھ اور کہے گا۔ اور فرض کیجئے کہ بعض پھل ہیں جن کے بارے میں اتنی رغبت نہیں ہے ہم کو اور ہم ان کی طرف نہیں جاتے، لیکن بر صغیر میں عام۔ تو پروردگار عالم نے فضیلت دی کھانے کے سلسلے میں بعض کو بعض پر، اور پھر آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پروردگار کیا کھیتی باڑی کا طریقہ بتلا رہا ہے، یا پروردگار بتلا رہا ہے دیکھو کون سا پھل اچھا میٹھا ہے، وہ والا پھل کھانا وہ نہ کھانا؟ آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم مثال دے رہے ہیں، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوبارہ سے ریوائز کرو آیت کو، پانی ایک ہی دیا گیا، زمینیں برابر میں ہیں، پھل مختلف ہیں، زمین ایک ہے۔ دیکھیے بہت آگے تک جانا ہے منزل فکر کو، لہٰذا آپ توجہ کے ساتھ سب سنیں۔ زمین برابر برابر میں ہے، اسی زمین میں آپ نے امرود کا پیڑ گاڑا، برابر میں آم کا پیڑ، اس سے آگے فالسا، وہاں شریفہ، یہاں تربوز کی بیل۔ پانی ایک ہی ہے، زمین وہی ہے، لیکن ہر درخت اور ہر بیل مختلف پھل دے رہا ہے۔ بیل ترئی کی بھی ہوتی ہے، بیل انگور کی بھی ہوتی ہے، بیل تربوز کی بھی ہوتی ہے۔ تو بیل سمجھ کر یہ مت توقع رکھیے گا کہ تربوز کی بیل میں سے انگور نکلے گا، ترئی کی بیل میں سے انگور نکل سکتا ہے۔ ہر شجرے کی اپنی حقیقت ہوتی ہے۔ بس اس جملے کو یاد رکھیے گا تقریر کے آخر تک کہ ہر شجرے کی، ہر درخت کی اپنی حقیقت ہوتی ہے، اس کو آپ کسی بھی زمین میں لگائیے دے گا وہ۔ لہٰذا اگر آپ ہندوستان یا پاکستان کے آم کا درخت لے جا کر کے شمالی امریکہ کے کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں کا ٹیمپریچر یکساں ہو پاکستان یا ہندوستان کے ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کی طرح، زمین کی خاصیت وہی ہو، درخت وہی ہو، تو بالکل ویسے ہی پھل نکلے گا۔ مشکل یہ ہے کہ اب یہاں کوئی ہے بھی جو سلوات بہرحال نہیں لگائی جائے، لیکن معذرت چاہتا ہوں میں بڑی۔ لہٰذا درخت کی حقیقت اگر ایک سی ہو گئی، کہیں بھی لے جائیے۔ زمانی فاصلہ، مولانا مرزا دبیر خدا مغفرت فرمائے، گھر میں گئے ان کے پڑ پوتوں پڑ نواسوں نے کہا سرکار یہ شہتوت کھا کے جائیے۔ اب یہ شہتوت کہاں سے؟ یہ تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، پاکستان ہندوستان میں۔ کہ یہ ہمارے جو مرزا دبیر صاحب تھے ان کو کسی نے ایران سے لا کر دیا تھا۔ اس درخت نے لکھنؤ میں ابھی تک اپنی حقیقت کو برقرار رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ایران کے شہتوت کھائے تھے، اس سے ہم کو پتہ لگ گیا یہ کہاں سے آیا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا انہوں نے کہا سرکار یہ ایران سے لائے تھے، ہمارے مرزا دبیر صاحب کو کسی نے لا کر دیا تھا۔ اب وہ کیسے آیا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال آیا ابھی تک۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہندوستان لکھنؤ سے لے کر ایران کا فاصلہ، اور مرزا دبیر کا انتقال ہوا ہے 1877 یا 75 میں۔ زمانی فاصلہ، مکانی فاصلے نے بھی شہتوت کے درخت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف حفاظت کرتے رہیے، آپ کچھ دخل مت دیجیے اس میں۔ اس شہتوت کے درخت میں اولادوں کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ دخل مت دیجیے، بس اس کا خیال، کیڑا مت لگنے دیجیے، پانی دیجیے، ہوا دیجیے، دھوپ آنے دیجیے، آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے۔ حفاظت اس کی خود اس کی ذات کرے گی، آپ نقصان مت پہنچائیے۔
تو اگر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیرہ صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، کھانے کے سلسلے میں ہم نے کچھ درختوں کو کچھ پر فضیلت دی، پھلوں کو کچھ پھلوں کو دوسرے پھلوں پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم یہاں پر یہ بات کر رہا ہے تو پھر چلیے خاندانوں کی طرف، گھرانوں کی طرف۔ اگر کوئی خاندان ایسا ہے کہ جو نجس ہے، جس پر پھٹکار ہے، جو شجرہ ملعونہ ہے، فاصلہ زمانی جتنا بھی ہو، دور جا کر جتنا بھی اگایا جائے، پھٹکار پڑ رہی تھی، پھٹکار پڑے گی، لیکن اگر کوئی ہو شجرہ طیبہ تو ہمیشہ رحمت تھی۔ جب تک یہ شجرہ طیبہ آدم کے صلب میں تھا، رحمت وہاں پر بھی تھی، محمد مصطفیٰ کے صلب میں آیا، رحمت وہاں پر بھی تھی۔ 256 ہجری سامرہ میں داستان شروع ہوئی، غیبت صغرا شروع ہوئی، ختم ہوئی، کبرا شروع ہوئی، 1400 برس ہو گئے، کیونکہ شجرہ مرحومہ کا پھل ہے، کیونکہ شجرہ طیبہ کا پھل ہے، لہٰذا زمانے کا فاصلہ ہونے کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھل میں تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے نفضل بعضها على بعض فی الاکل۔ یہاں تک میں نے آپ کو تھوڑا پہلے یہ نتیجہ دے دیا، لیکن اب چلیے یہ آیت اگر آپ نے سمجھ لی تو اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ تقریر یقیناً لیندی ہو رہی ہے، تقریر یقیناً عجیب سی کچھ ہو رہی ہے، اللہ جانے کیا ہو رہی ہے، لیکن آپ حضرات جو سن رہے ہیں، خواتین حضرات، مومنین مومنات، ان کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ وہ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ان کو، لیکن سن رہے ہوں گے توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک آیت سمجھ لی آپ نے شجرے کی، واضح۔ اب چلیے سورہ رعد کی اگلی آیت کی طرف۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ پروردگار کہہ رہا، پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، وادیوں میں پانی بہنے لگا۔ کتنا پانی بہا؟ جتنی وادی میں گنجائش تھی۔ ہماری یہ وادی کبیر ہے، اس میں کتنی گنجائش ہے پانی کی؟ اربوں کھربوں لیٹر۔ اگر یہاں دریا بنا دیا جائے تو اربوں کھربوں لیٹر پانی آ جائے گا۔ اب وہ کیوبک فٹ میں آتا ہے پانی، لیکن فرض کیجئے، معذرت چاہتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا۔ پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ اچھا، پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا، وادیوں میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، کتنا پانی بھرا؟ پروردگار فرما رہا ہے فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا۔ جس وادی میں جتنی گنجائش تھی پانی اتنا ہی بھرا۔ توجہ کی آپ نے؟ فَسَالَتْ، بہنے لگا پانی وادیوں میں جتنی وادی میں گنجائش تھی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اب آیا سیلاب، اور اس کے بعد سیلاب دو پہاڑوں کے بیچ میں چلنے لگا۔ جب چلنے لگا تو پانی نے اٹھایا کس کو؟ زبدن رابیا، اوپر کچھ تیر رہا تھا، جھاگ۔ جب پانی آتا ہے تو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، خدا ہمارے شہر کو دوسری جگہ جہاں بارش بڑی مصیبت کے ساتھ آئی ہے، جلد از جلد ان بیچاروں کی مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ بحق محمد آل محمد۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، جب پانی برس کر بہا، وادیوں میں پانی بھر گیا، پانی آگے بڑھا سیلاب کی صورت میں، پروردگار فرما رہا ہے فاحتمل، تو پانی کے اوپر تیرنے لگا کوڑا کرکٹ اور جھاگ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، وہ جو جھاگ تھا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ تھا، کوڑا کرکٹ تھا، وہ تو کہیں بیکار ہے، چلا جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، وہ اسی طرح زمین میں برقرار رہتی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ فنا کیا ہوتا ہے؟ جھاگ فنا ہو جاتا ہے۔ جو جھاگ ہوتا ہے، جو کف ہوتا ہے اس کا، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ پانی جو مفید ہے، جو لوگوں کے منفعت کے لیے ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی۔ اور پھر فرمایا پروردگار نے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا حق اور باطل کو اسی طرح سے سمجھاتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، علم کی سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ علم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو حق و باطل کے بارے میں سمجھائے۔
اور پروردگار یہاں سورہ رعد کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا سیلاب کے ذریعے، بارش کے ذریعے، دو پہاڑوں کے بیچ میں پانی کے بہاؤ کے ذریعے، فلڈ کے ذریعے، واٹر فلو کے ذریعے جب پانی طغیانی کے ساتھ آگے آتا ہے تو دیکھو پروردگار عالم جو ذکر کر رہا ہے تو تمہیں جغرافی نہیں سکھا رہا، تمہیں ویدر کو فورکاسٹ کرنا نہیں سکھا رہا، بلکہ سکھا کیا رہا ہے؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا اسی طرح سے حق و باطل کی باتوں کو سمجھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اوپر جھاگ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو چیز اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، وہ چیز زمین میں باقی رہتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا اسی طرح مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ پروردگار، توجہ کیجئے گا، میں آیت کو مزید ذرا اپنے ذہنوں پر سے جو ہمارے گرد ہے اس کو ہٹاؤں، آیت پر کوئی گرد نہیں ہے، ہمارے ذہنوں پر ہے۔ پروردگار تو نے بات کی پھلوں کی، درختوں کی، سمجھایا اور کہا اس میں نشانیاں ہیں، غور سے سنو۔ پروردگار تو نے سیلاب کے بارے میں بتایا، کہا اس میں نشانیاں ہیں، غور سے دیکھو۔ یہ مثال تو نے دی، دونوں کے بارے میں کہا آسمان سے نازل کیا، ہم نے اگایا، ہم نے برتری دی۔ پروردگار یہ پھل ہوتے کس لیے ہیں؟ کہا کہ دیکھو تمہاری فائدے کے لیے کھاؤ، احلت لکم الطیبات، پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ تمہارے فائدے کے لیے۔ پروردگار اگر سیب نہ کھایا تو قبر میں سوال ہوگا؟ کہا نہیں، سوال نہیں ہوگا۔ اگر زندگی بھر سیب کھاتے رہے تو گناہ ہے؟ کہا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا پروردگار اگر وادی میں جو پانی ہے اس کو اٹھا کے پئیں تو کیا گناہ ہے؟ نہیں، پاک و صاف پانی ہے، پیو۔ اگر نہ پئیں تو حرام ہے؟ نہیں۔ اچھا ہم نے آج تک کسی وادی کو دیکھا ہی نہیں جا کر، تو کیا یہ حرام ہے جا کر دیکھنا واجب ہے؟ کہا کہ واجب نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا حرام ہے اگر دیکھنے کا؟ حرام بھی نہیں ہے۔ پروردگار ایک سوال ہے تجھ سے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو سیلاب آئے گا، نہ یہ واجب ہے اس کو دیکھنا، نہ حرام، نہ اس میں سے پانی اٹھانا واجب ہے نہ حرام، سیب کھانا نہ واجب ہے نہ درختوں کو دیکھنا واجب ہے۔ جو چیز نہ واجب ہے نہ حرام ہے اس کے بارے میں تو اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہے۔ پروردگار یہ جو تو نے اپنے نبی کو آسمان سے زمین پر نازل کیا، اس کے بارے میں بھی تو ہم کو کچھ بتا کہ ہم تیرے نبی کے علم کو کیسے تولیں۔ تو آواز آئے گی عالم غیب سے کہ نادان جا کے پڑھو تو صحیح، کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ تو تم دیکھو تو صحیح کہ نبی سے جس نے علم حاصل کیا، کس نے خس و خاشاک والا علم حاصل کیا، وہ نبی کی ذات میں خس و خاشاک نہیں ہے، نبی کی ذات میں بے منفعت علم نہیں ہے۔ ذات کو جا کر دیکھو انسان کی، یہ مت دیکھنا کہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے نبی سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا، نبی کے ساتھ کون جڑا رہا، کس کے وجود کی زمین نبی کے وجود کی زمین کی طرح تھی، کس کے وجود کی روح نبی کے وجود کی روح کی طرح تھی، کس نے اتنا علم نبی کریم سے حاصل کیا کہ اب جب بھی وہ گفتگو کرے گا لوگوں کو نبی کی حدیثوں کا دھوکہ ہوگا۔ یہ نبی کی حدیثوں کا جو دھوکہ علی ابن ابی طالب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ تو اب آپ سمجھے کہ وہ پروردگار عالم جو آم، امرود، کیلے اور کٹہل کے بارے میں گفتگو کرے تو کہے کہ بعض پھلوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ذات جو نبی کریم سے اپنے علم کا رزق حاصل کرے اب اس کو کتنی فضیلت دے گا پروردگار عالم، اور وہ کس مقام پر جائے گا۔ دوبارہ چلیے اس بات پر، یہاں تک ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اب چلیے نہج البلاغہ تک۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات نبی کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کس طرح سے یہ بچہ 7 برس کا 6 برس کا جڑا ہوا ہے اپنے چچا زاد بھائی سے، اور مدینے میں جا کر مواخات کے ذریعے اپنے بھائی سے، انا اخو رسول اللہ، مولا کائنات اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ کبھی حدیثوں میں آیا انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ یا علی جب آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ آخیت بین الناس، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، ولم تواخ بینی و بین احد، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ایک دفعہ چہرے پر بہت تکلیف کے آثار، یا رسول اللہ مجھے شکایت نہیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی سبب ہے بتائیے، غلام حاضر ہے، زبان حال ہی ہے۔ رسول خدا نے یقیناً مسکرا کر جواب دیا ہوگا میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جو پروردگار پپیتے اور کٹہل کے بارے میں کہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو یہ بتائیے کہ پروردگار کے اسماء جلال و جمال کا نچوڑ ہے ذات محمد، اور ذات محمد اپنے لیے رکھ رہی ہے یا علی میری ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا بھائی ہونے کا، اخوت کا، یہ میرا رزق ہے جس کو میں چاہوں دوں، یہ رزق میں نے صرف تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو سرکار یہ بتائیے کہ پپیتے کو کٹہل پر فوقیت دینے والا خدا،
اب میں جملہ مکمل نہیں کروں گا، واقعا جملہ مکمل کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا قائد الغر المحجلین، صلی اللہ علیہ یا یعصوب الدین، صلی اللہ علیہ یا ساقی الکوثر. واقعی اب جگہ کیا بچتی ہے مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کرنے کی؟ نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے یا علی دیکھو میرا خیال رکھنا، مجھے اپنے لیے بچانا، میں بہت بلند و بالا ترین چیز ہوں. یا علی میں نے تم کو اپنے لیے بچایا ہے، روح محمد مصطفیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، روح محمد مصطفیٰ میں کوئی خامی نہیں ہے. پھر علی کو اپنے لیے کیوں بچایا؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کا جوڑ کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، مختلف زمینیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کا شجرہ، علی ابن ابی طالب کا خاندان، انا وعلی من شجرۃ واحدہ من نور واحدہ. اگر کسی کی سمجھ میں نور واحد نہ آئے، کسی کی سمجھ میں شجرہ واحد نہ آئے تو کیا فرمایا؟ لحمک لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. کیوں فرمایا؟ انفسنا وانفسکم. آیت آپ کے سامنے، میں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر وقت لگ جائے گا. چلیے نہج البلاغہ کی طرف، شجرے پہ بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح اس گھرانے کا بچہ بھی وہی جملہ کہتا ہے جو اس گھرانے کا بڑا، اور اس گھرانے میں عمر کی قید نہیں ہے معرفت کے سلسلے میں. فرمایا مولا کائنات نے رسول خدا کے بارے میں فَأَخْرَجَهُ من افضل المعادن منبتا واعز العرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها انبياءه فعطرته خير العطر واسرته خير الاسر. عجیب جملہ. لها شجر طوال وثمر لا ينال نبتت في کرم وبسخت نبتت في حرم وبسخت في کرم. سنیے مولا کائنات رسول خدا کے شجرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سے اس بات کو آپ تک پہنچایا جائے. خیر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے. فرمایا ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا، میرے لفظ نہیں ہیں، مولا کائنات کے لفظ ہیں، اور ان لفظوں کا حق کم از کم میں اپنی جو بے بذاتی ہے علمی اس کے مطابق تو کم از کم حق ادا ہو جائے. فرمایا کہ اخرجہ، پروردگار عالم نے رسول خدا کو کس خاندان سے پیدا کیا؟ توجہ کیجیے گا مولا کائنات فرمانے فَأَخْرَجَهُ، رسول خدا کو پیدا کیا اس خاندان سے. کس خاندان سے؟ افضل المعادن منبتن. معادن جمع ہے معدن کی. معدن کا مطلب کیا ہے؟ بچے جن کو نہیں پتا، کان، مائن، نمک کی مائن، ڈائمنڈ کی، کاپر کی، سلور کی، گولڈ کی مائن. معادن یعنی مائنز، معدن یعنی ایک مائن، ایک کان. فرمایا رسول خدا کو اس خاندان سے نکالا کہ جو معدن کی طرح ہے. معدن، اور فرمایا کیا؟ منبتن، مغرسن. مغرسن کا مطلب کیا ہے؟ مغرسن کا مطلب یہ ہے، معذرت، افضل المعادن مغرسن، یعنی معدن کا مطلب کیا ہے؟ کان. کان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نمک کی کان ہے، اس میں نمک ختم نہیں ہوگا. ہندوستان میں کوئلے کی کان ہے، شاید میرے خیال سے 300-400 سال سے کوئلہ نکل رہا ہے، جو ہے اسٹیٹ میں بہار کی ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہمارے یہاں اسلام آباد کے پاس نمک کی کان ہے، 2500-3000 ہزار سال سے نمک نکل رہا ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. لہٰذا معدن کی پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ خصوصیت عرف عام میں. اب کوئی سائنٹسٹ آ کر کہ نہیں مولانا بعض معدن ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ معدن ہوتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں. اگر معدن وہ ہو کہ جس کے بارے میں مولا کائنات گفتگو کریں اور پروردگار عالم رسول خدا کو اس معدن سے نکالے، تو یہ معدن وہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جو اپنے علم غیب سے، جو اپنی طاقت سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کام کر سکتا ہے کہ صاحب آپ 200-400 سال سے بہار میں جو دھنباد کا علاقہ ہے وہاں سے کوئلہ نکالتے رہیے، ختم نہیں ہوگا. جو خدا اپنی قدرت سے یہ کر سکتا ہے کہ 3000 سال سے آپ نمک نکالتے رہیے کھیوڑے کی کان سے، ختم نہیں ہوگا، تو وہ رحمت للعالمین کو ایسے خاندان میں پیدا کرے گا کہ جس کی خوبیاں ختم ہو جائیں. فرمایا افضل المعادن منبتن وَأَعَزِّ الْعُرُومَاتِ مَغْرَسًا. فرمایا اور رسول خدا کو اس خاندان سے پیدا کیا. پہلی بات تو خاندان کی مثال دی مولا کائنات نے معدن کی. دوسری مثال کیا دی؟ اعز العرومات مغرسن، اس خاندان میں پیدا کیا جس کے اگنے کی جگہ بڑی عزت والی ہے. توجہ کیجئے گا، خاندان چلتا ہے آباء و اجداد کے ذریعے. یہ رسول خدا کس خاندان سے اگے؟ دیکھیے مولا کے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی کل یہ نہ کہ مولانا بڑا نامناسب ترجمہ تھا. یہ آپ علی بن ابی طالب سے قیامت میں کہیے گا میں علی بن ابی طالب کے الفاظ کا نوکر ہوں، جو مولا نے فرمایا میں وہ پیش کرنے کے لیے پابند ہوں، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. مغرسن
منبتن مغرسن یعنی خاندان اگتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے خاندان کا کس جگہ سے؟ آبا و اجداد کے ذریعے. عزیز ترین ہے یعنی اس خاندان کی خوبیوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. یہ خاندان وہاں سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے یہ خاندان؟ ظاہر میں دیکھیے تو آدم کے صلب میں تھے، وہ تو ہم سب تھے. آگے سلسلہ چلا ابراہیم کے صلب میں تھے، اور آگے سلسلہ چلا اسماعیل کے صلب میں تھے، یعنی مسلسل انبیاء کے درمیان رہے. اور اگر عالم غیب میں دیکھیے تو پنجتن کہاں سے وجود خلق ہوا ہے؟ کہاں سے خلق ہوا ہے؟ میں حدیثیں نہیں پڑھوں گا. ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے بچپن سے؟ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن، یعنی پنجتن کی جو اگنے کی جگہ ہے نا وہ ہے نور الہی. تم کبھی غلبہ پا ہی نہیں سکتے. کتنا آگے جاؤ گے علم میں، تقوی میں کتنا جاؤ گے آگے، بہادری اور شجاعت میں کتنے جاؤ گے، کرم میں کتنے جاؤ گے. ارے جب اہل بیت سے مقابلہ کرنے پر آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے علی نہیں ہے، یہ نور الہی موجود ہے. یعنی تم خدا کے مقابلے پر آ رہے ہو، حسن حسین کے مقابلے پر آئے، خدا کے مقابلے پر آ رہے ہو. اعز العرومات منبتن، یہ وہاں سے نکلے ہیں کہ جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. یہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ پھر فرمایا من الشجرۃ التی صدع منها انبیاءہ، اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں پروردگار میتھمیٹیشینز، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز کو پیدا کرتا ہے. ہمارے بر صغیر میں کسی گھر میں 4 ڈاکٹر نکل آئے، 5 انجینئر. ارے ہمارے گھر میں قبلہ پری پارٹیشن ہم لوگ ڈاکٹر انجینئر تھے، فخر کیا جاتا ہے. کریں، میں انکار نہیں کر رہا. اب دیکھیے مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرج من الشجرۃ الصدع، اس شجرے سے نکالا. کس شجرے سے؟ کہ جس شجرے میں انبیاء نکلتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کی ذات کا مقابلہ اگر اپنے آپ سے کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. رسول خدا کی ذات کا مقابلہ، خاندان کا مقابلہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں مسلسل انبیاء اور اولیاء پیدا ہوتے رہتے ہیں. ارے آپ کے خاندان میں، میرے خاندان میں 4 نسلوں تک ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہو، پھولے نہیں سماتے. ذاکر حسین پیدا ہوں، پھولے نہیں سماتے. مرثیہ خان پیدا ہوں، فخر کی بات ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ جس گھرانے میں پیدا ہی انبیاء ہوتے ہو، پیدا ہی رسول ہوتے ہو، آتے ہی اولیاء ہو، اس گھرانے میں سے نکالا. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ پروردگار ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پپیتے کو آم پر فضیلت دینے کی بات کریں، آم کو پپیتے پر. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس گھرانے سے رسول خدا کو نکالا وہ کہاں تک ہے؟ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ شجرتہ خیر الشجر و اسرتہ خیر الاسر. رسول خدا کی آل بہترین آل ہے، خاندان بہترین خاندان ہے. لہا ثمر لا ینال و شجر طوال. رسول خدا کے خاندان کا جو درخت ہے نا اس کی بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے، اور پھل وہاں پر ہے رسول خدا کے خاندان کا جہاں تک تم توڑنا بھی چاہو، جا کر اپنی ملکیت میں لینا چاہو تو نہیں توڑ سکتے. نبتت فی کرم و بسقت فی حرم. اس کو پروردگار عالم نے حرم الہی میں اگایا ہے اس درخت کو، اور اپنے کرم سے اس کو سینچا ہے. آم، امرود، کیلے کے درخت کو آپ پانی سے سینچتے ہیں. بہت ہنر کیا تو دودھ سے سینچا ہے. مولانا 1000 روپے کلو آم ہے، دودھ سے سینچا ہے. اس کو ہم نے پیور منرل واٹر سے سینچائی کی ہے، اس لیے 2000 روپے کلو کا آم ہے. تو سرکار بسقت فی کرم و نبتت فی حرم، اس کو حرم میں اگایا گیا ہے. پروردگار عالم نے اپنے کرم سے اس کو سینچا ہے. ثمر لا ینال، پھل جو ہے نا رسول کے خاندان کا وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ پھل ہے کون؟ اب مجھے دیکھیے، اب وقت کو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اب آپ سنیے جو لوگ بیٹھے ہیں. اب میں کیا کہوں؟ پھل کیا ہوتا ہے؟ پھل کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ پھل کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سا سوال ہے. مجھے باٹنی تو آتی نہیں ہے. پھل ہوتا کیا ہے؟ وہ نا پھل کیا ہوتا ہے؟ سادہ آم کا، یہ آم کا پھل ہے، یہ پپیتا ہے، درخت میں نکلتا ہے پھول، پھول کے بعد پھل. مزید توضیح پورے درخت کی خوبصورتی کی جلوہ گاہ ہوتی ہے اس کا پھل. آپ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہیں، آرٹیفیشل پھل سجاتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ پلاسٹر آف پیرس کے. صاحب درخواست ہے میری، کبھی آم کا تنا بھی لا کر رکھ دیجیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی درخت کے وجود کی پوری خوبصورتی اس کے پھل میں دکھتی ہے. یعنی رسول خدا کے
اگر شجرے کو سمجھنا چاہتے ہو خوبصورتی کو تو رسول خدا کے ذریعے سمجھو، سیدہ کے ذریعے سمجھو، حسن حسین کے ذریعے سمجھو، اور ان کی خوبصورتیاں پتہ ہے کہاں پر ہیں، ان کی شخصیت کی دل فریبی کہاں پر ہے، ان کی شخصیت کی نورانیت کہاں پر ہے۔ ثمر لا ینال، پہنچا نہیں جا سکتا ان کی بلندی تک جو پھل رسول خدا کے خاندان کا ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے تو اب چلیے مزید آگے مولا کائنات اجداد رسول خدا کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جناب عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک ان کی کیفیت کیا تھی۔ جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبر آنا بند ہو گئے، 550 برس کا وقفہ آیا، کہتے ہیں زمان فترت۔ فترت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پر کوئی رسول نہیں تھا، یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں تھا، اب وہ آگے چل کر آئے گا اور آگے آئے گا سلسلہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عجیب جملہ ہے کہ وَاعْلَمُوا عباد اللہ المستحفظین یصونون مسونہ یفجرون عیونہ یصونون مسونہ یفجرون عیونہ یتواصلون بالولایا یتساقون بکأس رویہ ویصدرون بریہ۔ خوب توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ ان عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا کہ پروردگار عالم کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وما برح للہ عز تعالیٰ، وہ اس پروردگار کی قسم کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے کیا کیا؟ فی ازمان الفترات وفی البرہۃ بعد البرہہ، جب نبی آنا بند ہو گئے تھے تو کچھ پروردگار کے بندے ایسے تھے، عباد ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کہ پروردگار ان کی عقول میں، ان کی عقلوں میں جا کر ان سے گفتگو کرتا تھا۔ جانے کا مطلب جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم کے پیغامات ان کی روحوں میں آتے تھے، ان کی عقلوں میں آتے تھے۔ کلمہم فی فکرہم وناجاہم فی ذات عقولہم، نبی آنا بند ہو گئے تھے لیکن تب بھی پروردگار ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے کیسے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مستحفظین علم الہی تھے، جن کے وجود میں علم الہی کی حفاظت ہو رہی تھی۔ یہ کرتے کیا تھے؟ یصونون مسونہ، پروردگار نے ہر غلاظت سے ان کو دور رکھا، ہر طہارت ان کو عطا کی، اور ان کی دوسری خصوصیت کیا تھی؟ یفجرون عیونہ، یہ خود جا کر علم الہی کے چشموں کو پھوڑتے تھے۔ علم الہی کے چشمے ان کے وجود کی برکت سے پھوٹتے تھے، یعنی ان کی ذات میں اتنی قابلیت تھی، ان کی روح میں اتنی طاقت تھی کہ یہ زمین پر رہتے ہوئے یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ رسول نہیں تھے، اس کے باوجود یفجرون عیونہ، یہ علم الہی کے چشموں کو پھوڑتے تھے۔ یتواصلون بالولایا، یہ خوبی اور خوشی، غم اور خوشی، اچھائی برائی ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ جوڑ کے لیے، یہ ساتھ بیٹھنے کے لیے، یہ تقوی کے لیے، پاکیزگی کے لیے کسی اور گھرانے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ جو کچھ ان کو اچھائی دکھتی تھی وہ ان کے گھر میں ہوتی تھی۔ یہ اچھائی کے لیے، علم کے لیے، تقوی کے لیے، پاکیزگی کے لیے کسی اور گھر کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یتساقون یتواصلون بالولایا، یہ ولایت اور محبت کے ذریعے ایک دوسرے سے متصل تھے۔ یتساقون یتلاقون بالمحبہ، یہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے نا تو ان کے دل میں خاندان ایک تھا، سوائے محبت کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضور ہم میں سے ہر شخص کا خاندان ہے، آپ کو چڑ آ رہی ہوتی ہے شکل دیکھ کے خاندان کے خونی رشتہ دار کی، آپ کو برا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مرتا آج مر جائے، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں محبت نہیں ہے، لیکن ہم ملتے ہیں، آپ مل رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جسارت اور گستاخی نہ سمجھیے گا، مثال ہے، ہم ملتے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہا ہے یتلاقون بالمحبہ، یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دل میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ یتساقون بکاس رویہ، یہ ایک دوسرے کو جو جام پلاتے ہیں نا معرفت کے، اس میں عقل و شعور کے جام ہوتے ہیں۔ یہ عقل و شعور حاصل کرنے کے لیے کسی باہر کے گھر والے کی طرف نہیں دیکھتے۔ آخر یہ ہے کون لوگ؟ یہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، یہ ہے کون لوگ؟ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں آ کر، فکر میں آ کر پروردگار اپنے الہامات کو بھیجتا ہے۔ مولانا کہاں پر ہے یہ؟ قرآن میں کہاں پر یہ لوگ ہیں؟ حضور مریم پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ خدا گفتگو کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ مادر مریم پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ خدا گفتگو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ جناب آسیہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ خدا ان کی ذات میں گفتگو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ایک آیت ہے، جا کر دیکھ لیجئے جناب آسیہ کی گفتگو، تو یہ گفتگو ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ پروردگار عالم نے الہام کیا جناب عیسیٰ پر جب بچے تھے، گفتگو کی کہ نہیں کی؟ اب وہ ایک کلامی مسئلہ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ پروردگار عالم نے جناب یوسف کی بے گناہی کی گواہی ایک بچے سے دلوائی جو جھولوں میں پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ وہ پروردگار نے گفتگو
کروائی تھی یا شیطان نے گفتگو کروائی تھی؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں شواہد اور گواہیاں ملتی ہیں کہ آپ نبی نہ ہو، آپ رسول نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ پروردگار گفتگو کرتا ہے، آپ کو فرشتے کی زیارت ہوتی ہے۔ مریم کا قصہ پڑھ لیجیے تو مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ یتساقون بکأس رویہ، یہ ایک دوسرے کو پلاتے ہیں جام، کس چیز کے؟ معرفت کے، عقل کے، شعور کے۔ یہ ایک دوسرے کو کیوں پلاتے ہیں؟ کسی باہر کسی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کبھی ہندوستان میں جائیں فلسفیوں کے پاس، ایران کے فلسفیوں کے پاس، چین یونان کے فلسفیوں کے پاس کہ ہم کو کچھ پلاؤ دو، ہم عرب میں رہتے ہیں، ہم یہاں پر بے آب ہو گیا میدان، بالکل جہالت کا دور دورہ ہے، یہ رہتے تو وہاں پر ہیں، لیکن شجرہ وہ ہے نا کہ جس سے متصل ہیں، اس درخت کو کہیں بھی لے جائیے آم کے درخت کو پھل دے گا یہ آم ہی کا۔ لہٰذا مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں محبت کے ساتھ، اچھائی برائی ہر جگہ ہر موقع پر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جام پلاتے ہیں، کس کے؟ معرفت کے، ادراک کے، شعور کے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے عبادت کی اور آپ کو پروردگار عالم نے پیغام دیا، کل آپ بیٹھ کر جناب عبد المطلب، جناب عبد مناف، جناب ہاشم کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ جناب ابو طالب کو کوئی پیغام آیا، والد گرامی جناب عبد المطلب ہم نے کل یہ دیکھا، عبد المطلب کچھ دیکھیں گے، کہیں گے بیٹا ابو طالب اور عبداللہ سنو ہم نے یہ دیکھا۔ یتلاقون بالمحبہ و یتساقون بکأس رویہ، اور جب یہ ایک دوسرے کو شعور کے، معرفت کے، عرفان کے، عشق الہی کے جام پلاتے ہیں، جب جام پلانے کے بعد وہ جام ختم ہو جاتا ہے، یصدرون بالریہ، تو ان میں سے ہر شخص سیراب ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ عجیب جملہ ہے، فرمایا لا تشوبہم الریبہ، یہ نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، نہ کسی نبی سے متصل ہیں، لیکن کبھی شک ان کے دل میں نہیں آتا۔ فہم علی ذالک عقدہ خلقہم و اخلاقہم، اسی بات پر ان کی روح، ان کے جسم کو پروردگار نے خلق کیا۔ یعنی واقعی مولا کائنات کا جو خطبہ ہے یہ عجیب جملہ، اسی بات پر پروردگار نے ان کو خلق کیا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ اب اگر کل آپ کے ذہن میں سوال آئے، مولانا نے جواب نہیں دیا کہ 6 اور 7 برس کا علی کس طرح سے رسول اللہ کی ابا پکڑ کر چلتے تھے، جو رسول کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور ایمان کے اس مرحلے پر پہنچ گئے، تو آپ نے توجہ کی کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ یتساقون بکأس رویہ ویصدرون بالریہ علی ذالک خلقہم عقد اخلاقہم وخلقہم، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا جسم، ان کی روح اسی بات پر، اسی جبلت کے ساتھ پروردگار نے خلق کی ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو خدا پر کرے، ان بندوں کا کوئی قصور نہیں کہ پروردگار نے ان کو طہارت دے کر بھیجا ہے، یہ بندے اس مرحلے پر ہیں۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم، اگر اس کی سند بھی تمام نہ ہو، قسم کھا کر انسان کہہ سکتا ہے کہ سوائے علی بن ابی طالب کی زبان کے کسی زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ جملہ کہہ سکے۔ وہ جملہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جس نے رسول خدا کا لعاب دہن چوسا ہو۔ فرمایا اب مختصر بات کروں میں، یہ میرا جملہ ہے، مولا کائنات کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب مولا کائنات نے سوچا مختصر کیا جائے، کہا فہم کتفا ذل البز ینتقى فیوخذ منہ ویلقى، فرمایا ان کی مثال اچھے بیجوں کی سی ہے۔ کیا کہتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ سمجھ گیا میری بات کو، اگر سن رہے ہوں گے، فہم کتفا ذل البذر، یہ بیجوں کی طرح ہے، ینتقى، تم اچھے بیجوں کو لیتے ہو، خراب بیجوں کو پھینک دیتے ہو۔ اور اگر میں انڈو پاک کی زبان میں بات کروں تو یہ صحیح و سالم دال اور چاول کے دانوں کی طرح ہیں۔ آپ کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، جس دال کے دانے میں کیڑا لگا اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، صحیح و سالم دال کو آپ بینتے ہیں یا چنتے ہیں۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں فہم کتفا ذل البذر، یہ بیج کی طرح ہیں، اچھا بیج ہوتا ہے اس کو فضیلت ہوتی ہے، تم وہ لے لیتے ہو۔ جو سڑا ہوا بیج ہوتا ہے، جس کا رنگ غلط ہوتا ہے، جس کا رنگ خراب ہوتا ہے، جس کا جو بدنما شکل کا ہوتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہو۔ لہٰذا چنا گیا ہے ان کو۔ کس نے چنا ہے؟ پروردگار عالم نے، پروردگار عالم نے چنا ہے۔ بڑا چچا موجود ہے، نماز تم نہیں پڑھاؤ گے، نماز 6 سال کا امام پڑھائے گا۔ فہم کتفا ذل البذر ینتقى فیوخذ منہ ویلقى، کہ بیج کی طرح ہے، پروردگار نے چنا ہے، میں نے، تم نے نہیں چنا۔ علم ازلی میں طے ہو چکا ہے۔ اب اعتراض مت کرنا کہ 6 سال کے بچے نے امام حسن عسکری کی نماز کیوں پڑھائی، ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ یتلاقون بالمحبہ یتواصلون بالولایا۔ اب یہ تو رسالت آ چکی ہے، امامت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ مولا کائنات اس زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نہ جب کوئی رسول تھا، نہ کوئی امام معصوم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت یہ ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی،
پروردگار ان سے گفتگو کر رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ 6 سال کا وہ بچہ جو جناب نرجس خاتون کی آنکھوں کا تارا ہے، اگر رسول خدا یہ فرمائے کہ میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اخلاق میرے اخلاق کی طرح ہوگا، جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ اخلاق میرے اخلاق کی طرح ہوگا تو پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور 6 برس کا لخت جگر نرجس ایک طرف ہو جائے، دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے 1400 برس ہو گئے، ہم اسی کے دسترخوان پر بیٹھے. فہم کتفاضل البذر ینتقا، صاف کیا جاتا ہے، اچھے بیجوں کو اٹھایا جاتا ہے. کون اٹھاتا ہے؟ خدا. یوخذ، چنا جاتا ہے. یلقا، پھر اس بیج کو بویا جاتا ہے. کیا مطلب بویا جاتا ہے؟ اگر نسل امام حسن عسکری چلے گی تو جناب نرجس خاتون کو سلطنت روم سے اٹھا کر لایا جائے گا. اگر امام موسیٰ کاظم کی نسل کو چلنا ہے تو جناب حمیدہ بربریہ کو اندلس سے اٹھا کر لایا جائے گا. اگر امام سجاد کی نسل کو آگے چلنا ہے تو جناب بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا ایران سے اٹھ کر آئیں گی. اور اگر علی ابن ابی طالب کی نسل کو چلنا ہے اور اگر رسول خدا کی نسل کو چلنا ہے تو عالم قدس سے وہ بی بی اترے گی کہ جس کی غزا پروردگار عالم نے عالم غیب میں اپنا نور، اپنی تسبیح، اپنی تقدیس رکھی ہے. اب آپ سمجھے جو مولا کائنات فرما رہے ہیں اعز الحرمات منبتن، یہ وہ خاندان ہے جو خاندانوں سے نکل کے نہیں آیا. ارے پروردگار کے پاس نور کی صورت میں تھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نور کو اگر پروردگار زمین پر بھیجے تو کسی مکے کے ہمہ شمہ بداتوار خاندان میں بھیجے گا یا جناب ہاشم کی نسل میں بھیجے گا، عبد المطلب کے گھر میں بھیجے گا، عبد مناف کے گھر میں بھیجے گا؟ یہ ابراہیم کی اولادیں ہیں، جن میں ابراہیم کی سی خوبو ہوگی یہ اسی کے گھر میں آئیں گے اور شک دور کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں ولادت کروائیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن، صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان، صلی اللہ علیہ روحی و جسمی لک الفدا، آجرک اللہ یا بقیت اللہ. اگلا جملہ سنیے، قد میزہ التخلیص وحذبہ التمہیز. بیج کو چنا جائے گا اور اس کے بعد جدا کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ خالص ہے، جدا کیا جائے گا. وَحَذَّبَهُ التَّمْحِيزِ، اور امتحان لے لے کر ان کو اس منزل پر پہنچایا جائے گا کہ جہاں پر کوئی اور نہیں ہے. اب آپ نے یہ سب گفتگو سن لی. اب مجھے خود نہیں پتا میں نے کیا باتیں کہیں، کیا باتیں نہیں کہیں، آپ کے ذہن پر چھوڑا. لیکن تقریر کے پچھلے حصے پر میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. اب آپ نے سمجھ لیا تمام چیزیں، زمین، ٹکڑے، درخت، پھل، وہ سب سمجھ لیے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بس ایک جملہ. خدا نے کیا فرمایا تھا سورہ رعد کی آیت میں؟ فاحتمل السیل زبدًا رابیہ. سیلاب چلتا ہے، سیلاب جب چلتا ہے پانی کے ساتھ اوپر کوڑا کرکٹ آتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، بر صغیر کے لوگ، جھاگ، کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، گاربیج، لٹر، پورا وہ اوپر بہ رہا ہوتا ہے. پروردگار نے فرمایا ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پر رہ جاتا ہے، کوڑا کرکٹ جھاگ سب اوپر اوپر بہ جاتا ہے. کیا فرمایا خدا نے؟ فیمکث، رک جاتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا. تو اب قرآن میں کہاں ڈھونڈا جائے اس کو؟ قرآن میں کہاں ڈھونڈا جائے اس بات کو کہ جو رک گیا کہیں نہیں گیا، جو طہارت وہاں تھی وہ یہاں آئی؟ چلیے رسول خدا کے بارے میں پوچھئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تم کو بھیجا، اے ہمارے نبی ہم نے تم کو بھیجا کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر. ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا؟ مبشر بنا کر، خوشخبری دینے والا. ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا؟ خوف خدا دلانے والا. ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا؟ خدا کی طرف دعوت دینے والا. ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا؟ روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیج دیا. تو پروردگار اب یہ نبی پر جب مصیبت آئی تو یہ تو نے کیا دیا نبی کو کہ انا اعطیناک الکوثر؟ اگر نبی سراج منیر بھی ہے، شاہدن بھی ہے، مبشرن بھی ہے، نذیرن بھی ہے، داعیا الی اللہ باذن بھی ہے، سراجن منیرہ بھی ہے، ان القابات کے باوجود نبی کو کیوں ضرورت پڑی انا اعطیناک الکوثر کی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ شجرہ نبوت سے ایک ایسے پھل کو نکلنا تھا کہ جس کا نام فاطمہ زہرا ہو، کیونکہ فاطمہ زہرا کا وجود کائنات کے لیے مفید ہے. پروردگار قرآن میں مثال کے ذریعے بات کر چکا. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو چیز بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے
بینیفٹ کا باعث ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے فروٹفل ہے، جو بنی نوع انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہ سیلاب میں رک جاتی ہے۔ پروردگار یہ دنیاوی سیلاب کی تو بات کر رہا ہے، یہ نبی جس کو تو نے زمین پر بھیجا اس کو کیا دیا، کیا عطا کیا کہ جو رک جائے؟ تو پروردگار فرمائے گا دیکھو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے رسول خدا کو کوثر دی۔ یہ کوثر ہے کیا؟ یہ اس کوثر کا آغاز ہوا مولا کائنات سے، کوثر کا آغاز ہوا حسن حسین سے، اور سلسلہ کہاں پر چل کر آیا؟ حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ صاحب العصر والزمان پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو اب آپ سمجھے کہ وجود حضرت حجت کو جو اب تک باقی رکھا گیا ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا، جو ہمارے بندگان خدا کے لیے مفید ہوگا، اس کو ہم روک دیں گے۔ یہ میں اس آیت کے ذریعے حضرت حجت کے وجود مبارک تک گیا کیوں؟ میں خدا کہہ رہا ہے کہ اس ہم مثال کے ذریعے بات کرتے ہیں، یضرب اللہ الامثال، خدا لوگوں کو سمجھاتا ہے مثال کے ذریعے۔ جب مثال دی جا رہی ہے تو پروردگار نے چوتھی آیت میں فرمایا کہ یہ بات عقل والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ عقل والے مثال پر رکتے نہیں ہیں، مثال کے مشابہ مورد تلاش کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ اس گھرانے میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حسین ابن علی کا جو عمر رسیدہ ترین اور معمر ترین صحابی جو شہید ہوا اس جنگ کربلا میں، وہ زہیر ابن قین اور جناب حبیب ابن مظاہر، اور سب سے چھوٹا جو سپاہی مولا کا شہید ہوا اس کربلا میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا 6 مہینے کا بچہ۔ اور اس کو بھی بجھا دیجیے، اگر آپ اس کو بھی بند کر دیجیے، کوئی حرج نہیں، بند کر دیجیے اس کو بھی۔ تو 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا۔ چھٹے امام سے روایت آپ کے سامنے ہے وہ کہ جب چھٹے امام کے پاس راوی آیا اور امام نے فرمایا کہ دیکھو 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ پڑھو اللہم انی انشدک بدم المظلوم، پروردگار میں تجھے خون مظلوم کی قسم دیتا ہوں۔ تو راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خون مظلوم کس کا ہے؟ تو کہا کیا یہ سید الشہداء کا خون ہے؟ کہا کہ وہ یقیناً مظلوم ہے، لیکن یہ خون مظلوم جو ہم نے بات کی علی اصغر کا ہے۔ اور جوش نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پر، فرماتے ہیں کہ جنباں عرش اب نہ دھڑک اے دل دو نیم، جنباں عرش اب نہ دھڑک اے دل دو نیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم، در آ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ حضرت علی اصغر کے بارے میں روایتیں بڑی عجیب ہیں ہمارے پاس مقاتل کے اندر، اور واقعی انسان جب دیکھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعہ سید الشہداء نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ سید الشہداء امام معصوم ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ماں نے کس طرح سے اس واقعے کو برداشت کیا ہوگا کہ کربلا کے بعد جس کی مانگ بھی اجڑی اور جس کی گود بھی اجڑی۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب مولا حسین نے صدا استغاثہ بلند کی تو ایک دفعہ بچہ کئی دنوں سے شیر مادر نہیں پی پایا ہے، آپ کی بندش ہے، ایک دفعہ مولا حسین کو جناب زینب نے اس بچے کو لا کر دیا، اور حسین ابن علی کا جملہ جو مقاتل میں ہے وہ یہ کہ مجھے تو شاید پانی کی کوئی سبیل ہو۔ میں کہوں گا مولا آپ عجیب طریقے سے حجت کو تمام کر رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ حسین ابن علی نے ابا کا دامن بچے پر ڈالا اور میدان کا رخ کیا۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا سپاہی جو بھی جاتا تھا ذوالجناح پر سوار ہو کر جاتا تھا، اسب پر فرس پر سوار ہو کر جاتا تھا۔ میں اس شہزادے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اے ننھے کمسن شہزادے، شہزادہ علی اصغر، آپ کی سواری عجیب ہے، آپ اس کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں جو خود راکب دوش رسول تھا۔ علی اصغر کی منزلت کو حسین ابن علی کے ہاتھوں کے ذریعے سمجھو۔ بس ایک دفعہ مولا کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے، اما ترون کیف یتلظی ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو
اس شیرخوار بچے پر رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلظی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح ماہی بے آب کی طرح کبھی علی اصغر کا منہ کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. عزیزوں میں ایک جملہ کہوں، 6 مہینے کا بچہ شیر مادر پر پلتا ہے، لیکن خیام حسینی میں اس شدت کے ساتھ بندش آب تھی کہ حسین کو مجبوراً پانی کا سوال کرنا پڑا. ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا. حسین ابن علی کی آنکھوں نے دیکھا کہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا. مقتل کی روایت بڑی عجیب ہے، میں کس طرح سے اس روایت کو بیان کروں. مقتل کے الفاظ ہیں، حسین نے بچے کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا. فاراد ان یقبل لیودعہ، حسین بوسہ لینا چاہتے تھے. حسین بوسہ لینا چاہتے تھے کہ ذبحت طفل من الورید الی الورید، اور ایک تیر بچے کے گلے میں پیوست ہوا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا. حسین نے تیر کو نکالا، چلو کو بچے. یا علی اصغر، یا عبداللہ الرضی ادرکنا، اے شہزادہ یہ آپ کے مصائب بیان ہو رہے ہیں. اے بی بی رباب یہ آپ کے معصوم بچے کے مصائب بیان ہو رہے ہیں. اے حجت ابن الحسن یہ آپ کے جد کے لشکر کا سب سے کم سن سپاہی ہے، یہ اس کے مصائب کا ذکر ہے. صلی اللہ علیہ یا مولا یا اجرک اللہ یا بقیت اللہ. بس ایک دفعہ حسین نے چلو کو رکھا. امام باقر کی روایت ہے، فرما بہی نحو السماء، آسمان کی طرف خون کو پھینکا. مولا فرماتے ہیں فلم ترج منہ قطرۃ الی الارض، ایک قطرہ واپس نہ آیا. ہاتھ پہ جو خون لگا تھا نا اس کو چہرے پر ملا اور یہ کہہ کر ملا ہاکذا القی جدی رسول اللہ، قیامت میں نانا کے پاس علی اصغر کا خون چہرے پر لگا کر جاؤں گا. اب حسین مڑے، میں کہوں گا مولا خیمے گاہ کی طرف جا تو رہے ہیں، لیکن جب اصغر کی بہنیں آئیں گی، جب اصغر کی پھوپھیاں آئیں گی، جب علی اصغر کی ماں آئے گی، کیا جواب دیں گے؟ خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی پر فرماتے ہیں مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہ مولا حسین مجھے ایک بات بتائیے، اصغر کا لاشا جب آپ خیمے میں لے کر جائیں گے، اگر رباب نے یہ پوچھا کہ والی جب میرا بیٹا مقتل کو گیا تھا تو کرتا سفید تھا، یہ کرتے کا رنگ عقیق کا سا کیوں ہو گیا، تو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ حسین خیمے میں کس طرح گئے میں بیان نہیں کر سکتا. پشت خیمہ پر آئے، گنج شہیدہ میں آئے اور ایک عجیب کام کیا، تلوار سے کھودی لحد اصغر بے شیر. جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر، ارے صابر تھے پاش کے شوئے والا نکل آئے، ارے نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے. میں کہوں گا فاطمہ زہرا ارے آئیے حسین کو تسلی دیجئے، یا علی مرتضیٰ مولا حسین کو تسلی دو. انیس نے بند دیا، ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، یعنی پروردگار عباس لٹا دیا، علی اکبر لٹا دیا، آل عقیل آل ابو طالب لٹا دی. بس اب یہ 6 مہینے کا سپاہی تھا یہ بھی دے دیا. اب زہرا کی بیٹیاں ہیں، شام کا سفر ہے، حسین تیرے پاس آنے والا. صلی اللہ علیہ یا بقیت اللہ، احسن اللہ لک العزا فی مصاب جدک الحسین، صلی اللہ علیہ یا بقیت اللہ، اجرک اللہ یا حجت ابن الحسن، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود تجھے حسین ابن علی کے 6 ماہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہم سے اس عبادت کو تمام جگہ پر جہاں مجلس ہو رہی ہوں سب سے قبول فرما. اس مجلس کو
باعث پرسہ بنا حجت ابن الحسن کے لیے، شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے، 14 معصومین 12 اماموں کے لیے، خاصتاً رسول اللہ کے لیے پرسے کا باعث بنا، ماتم حسین